Welcome to Al Hadi Foundation School. الرحمن السلام علیکم۔ الہادی فاؤنڈیشن اسکول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 6 پر ہے اور عنوان ہے نعت۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، خدا کے رازداں تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو۔ رسول ہاشمی، ہاشمی اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اسی کی نسبت سے آپ کو ہاشمی کہا جا رہا ہے۔ حبیب کبریا، حبیب کا مطلب ہوتا ہے دوست، یعنی آپ رب کے حبیب ہیں، رب کے دوست ہیں۔ خدا کے رازداں تم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے رازداں، یعنی بہترین راز رکھنے والے ہیں۔ ہمارے رہنما تم ہو، رہنما ہوتا ہے راستہ دکھانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کے ہمیں اچھائی کا راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا۔ محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے، علم بردار رحمت ہو، حبیب کبریا تم ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت اور سچائی کی تعلیم دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کا علم لے کر آئے۔ علم جھنڈے کو کہا جاتا ہے۔ حبیب کبریا تم ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے دوست ہیں، رب کے حبیب ہیں۔ خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، تمہارا ہر عمل پیارا، خدا کے دل ربا تم ہو۔ خلق اخلاق کی جمع ہے، عالم دنیا کو بولا جاتا ہے، یعنی دو عالم، یعنی دنیا اور آخرت، دونوں جہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہے۔ تمہارا ہر عمل پیارا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے۔ دل ربا کا مطلب ہوتا ہے دل کو اچھا لگنے والے، یعنی خدا کے محبوب بندے ہیں آپ۔ تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، کہیں شمس الضحیٰ تم ہو، کہیں بدر الدجیٰ تم ہو۔ لقب کہا جاتا ہے اس نام کو جو کسی خوبی کی وجہ سے عطا کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ پہ شمس الضحیٰ کہہ کے بلایا ہے اور کسی جگہ پہ بدر الدجیٰ کہہ کر بلایا ہے۔ شمس الضحیٰ کا مطلب ہے روشن سورج، یعنی سورج کی طرح روشن، یعنی بہت زیادہ چمکدار۔ کہیں بدر الدجیٰ، بدر الدجیٰ کہا جاتا ہے سیاہ رات کو روشن کرنے والے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کی تاریکی میں آ کر روشنی پھیلائی۔ نبوت ایسی پائی ہے، امام الانبیاء تم ہی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب عالم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر بلایا، یعنی سب سے اوپر والے آسمان پر جہاں پر رب تعالیٰ خود موجود ہے۔ یہ واقعہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلایا تھا، ایسی نبوت عطا کی ہے جیسی کسی اور کو نہیں ملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جا رہا ہے۔ امام ہوتا ہے جس کی پیروی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، امام الانبیاء یعنی نبیوں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جا رہا ہے۔ کہوں اس سے سوا کیا ہو ضیاء کے جزو ایمان تم ہو، تم ہی ہر ابتدا ہو، شاہدی ہر انتہا تم ہو۔ اب شاعر ضیاء الحسن ضیاء کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس کے علاوہ میں کیا آپ کی تعریف بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل نہ کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں۔ اگر ہم آپ کو نہیں مانیں گے تو ہم لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آپ ہی ہر انتہا ہیں اور ہر ابتدا۔ صفحہ نمبر 8 پہ خوش خطی کا جو سوال دیا گیا ہے کہ آپ نے کتاب پہ ہی حل کرنا ہے، اور اس میں اشارے دیے گئے ہیں کہ الف کو کس طرح سے ہم نے شروع کرنا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف لانا ہے، بے کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے، کیاف کو ہم نے کس طرح سے شروع کرنا ہے، کیاف کی جو کش بنائی جاتی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے شروع کرنا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے یا اوپر سے نیچے آنا ہے، اور بڑی اے کو ہم نے کس طرح سے شروع کرنا ہے، یہ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس کی مشق کتاب کے اوپر ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، یہ ان الفاظ کو آپ نے املا کرنی، ان کو خوش خط کر کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ رسول ہاشمی، آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ الفاظ کا کتنا حصہ، ان الفاظ کا کون سا حصہ لائن کے اوپر ہوگا اور کون سا نیچے ہوگا۔ جیسے
رسول ہے تو لام ہم آدھا لائن کے اوپر لکھیں گے اور آدھا لائن کے نیچے جائے گا. ہاشمی میں چھوٹی اے جو ہے وہ لائن سے آدھی لائن سے نیچے ہوگی. حبیب کبریا میں رے تھوڑی سی لائن سے نیچے جائے گی. شمس الضحیٰ میں سین کو آدھا ہم لائن سے نیچے لے کے جائیں گے اور ضحیٰ میں بھی چھوٹی اے کو آدھا لائن سے نیچے لے کے جایا جائے گا. اب بدر الدجا یہاں پہ دال ہے بدر میں، لیکن دال یہ اصول ہوتا ہے کہ جب دال زال کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر لکھے جائیں تو ہم اس کو دال کے بجائے رے کی شکل میں لکھتے ہیں، تو ہم رے کی شکل میں دال لکھیں گے بدر الدجا. یہاں پہ دجا کا دال بھی اسی طرح سے لکھیں گے. عرش اعظم میم کو بھی صحیح کر کے میم کی بھی بناوٹ کیجئے گا. امام الانبیاء شاہدین، یہ تمام الفاظ آپ لوگوں نے خوش خط کر کے اپنی اردو کی کاپی میں لکھنے ہیں. اب اس کی مشق حل کر لیتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 8 پر ہے. سوال جواب کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے اس نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کن القابات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شمس الضحیٰ اور بدر الدجا. اس میں آپ کو 2 القاب یعنی شمس الضحیٰ اور بدر الدجا کے لقب سے یاد کیا گیا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو کون کون سی 2 اچھی عادات کی تعلیم دینے کا ذکر کیا ہے؟ یعنی ایک محبت اور دوسری صداقت کی تعلیم دی ہے. صداقت کی تعلیم دینے کا ذکر کیا ہے. یہ تینوں سوالات آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر خوش خط تحریر کرنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے.